بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا یہ واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ خضر علیہ السلام نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری۔ اگرچہ قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام کا اسم مبارک وضاحت سے نہیں آیا، لیکن متعدد روایت کے مطابق سورہ کہف کے آیت نمبر 65 میں جس عالم کا ذکر ہوا ہے، اس عالم سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اس آیت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے۔ مخصوص رحمت الہی ان کے شامل حال تھی، اور وہ خدا کی طرف سے علم لدنی کے مالک تھے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی آل اولاد سے تھے۔ آپ کا اسم گرامی طالیہ بن ملکان تھا، اور خضر ان کا لقب تھا، کیونکہ خضر کی معنی سبز ہے۔ وہ جہاں پر بھی قدم رکھتے، وہ جگہ آپ کی برکت سے سرسبز اور شاداب ہو جاتی۔ متعدد روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ وہ جناب ذوالقرنین کے ناصرین میں سے تھے۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کروں؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے کسی بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک فقیر ان کے پاس آیا جو انہیں جانتا تھا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے مدد کا تقاضا کیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں۔ فقیر نے کہا، میں آپ کے چہرے پر نورانیت اور خیر کے آثار دیکھ رہا ہوں، لہٰذا میں آپ سے خیر کا تقاضا رکھتا ہوں، بس آپ کو عزت خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری مدد کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے مجھے میری اللہ کی قسم دی ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے جس امر عظیم کی قسم دی ہے اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ مجھے بطور غلام اس بازار میں بیچ دیں اور ان پیسوں سے اپنی ضرورت پوری کریں۔ فقیر نے کہا، کیا ایسا کام کرنا درست ہے؟ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں درست کہہ رہا ہوں۔ آپ نے مجھے اس ذات عظیم کی قسم دی ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ اس عظیم نام کو کوئی اہمیت نہ دوں۔ آپ مجھے بازار میں فروخت کر دیں۔ اس فقیر نے جناب خضر علیہ السلام کو 400 درہم کے عوض ایک تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا، رقم اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک مدت تک اس تاجر کے پاس رہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کا آقا ان کے ذمہ کوئی کام نہیں لگاتا۔ ایک دن انہوں نے اس تاجر سے پوچھا، آپ نے مجھے اپنی خدمت کے لیے خریدا ہے، لہٰذا مجھے حکم دیں کہ آپ کے لیے کوئی کام کر سکوں۔ تاجر نے کہا، میں اس پر راضی نہیں ہوں کہ آپ کو کسی زحمت میں ڈالوں، کیونکہ آپ بوڑھے ہیں۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، کام کرنا میرے لیے کوئی زحمت نہیں۔ تاجر نے انہیں گھر کے ایک کونے میں پڑا ہوا ایک پتھر دکھایا۔ وہ اس قدر بڑا تھا کہ اسے اٹھا کر باہر لے جانے کے لیے 6 افراد کی ضرورت تھی، جو سارا دن کام کرتے تو اسے اٹھا کر باہر لے جا سکتے تھے۔ اس تاجر نے کہا، اس پتھر کو اٹھا کر گھر سے باہر لے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسی وقت اس پتھر کو اکیلے ہی اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ تاجر نے یہ دیکھ کر کہا، شاباش، آپ نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے، آپ اس قدر طاقتور ہیں کہ کسی اور میں اتنی طاقت اور قدرت نہیں۔ کچھ مدت کے بعد تاجر نے ایک سفر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خضر علیہ السلام سے کہا، میں نے آپ کو امین پایا ہے، لہٰذا میں آپ کو اپنے گھر میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب تک میں واپس نہیں آتا، آپ میرے اہل خانہ کے لیے ایک اچھے جانشین بنیں، میں آپ کو کسی اور زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی زحمت نہیں ہے، آپ جو بھی کام کہیں گے اسے انجام دوں گا۔ تاجر نے کہا، تو بس ٹھیک ہے، آپ میرے واپس آنے تک کچھ اینٹیں جمع کر لیں۔ تاجر سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جناب خضر علیہ السلام نے ایک عالیشان محل نما بلڈنگ تیار کر لی ہے۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، میں آپ کو عزت خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے مجھے عزت خدا کی قسم دی ہے، اور اسی خدا نے مجھے اپنی بندگی پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے میرا نام سنا ہوگا، میں خضر ہوں۔ ایک فقیر نے مجھ سے مدد مانگی تھی، اس وقت میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی جو اس فقیر کو دے سکوں۔ اس نے مجھے خدا کی قسم دی، لہٰذا میں نے ضروری سمجھا اور اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دیا۔ اس نے مجھے آپ کے ہاتھوں بیچ دیا اور پیسے لے کر چلا گیا۔ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو ذات خدا کی قسم دے کہ وہ اس کی کوئی حاجت پوری کرے اور وہ اسے پورا کر سکتا ہو لیکن نہ کرے، تو روز قیامت اس حالت میں اٹھا جائے گا کہ اس کے چہرے پر
گوشت اور خون نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی جن کی بجنے کی آواز کانوں تک آئے گی۔ تاجر نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا، میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بات نہیں، آپ نے میرے اوپر لطف و کرم کیا ہے۔ تاجر نے کہا، میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان ہو، آپ میرے اور میرے اہل خانہ کے ساتھ جس طرح کا بھی برتاؤ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے اختیار میں ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام چاہتے ہیں تو میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، جہاں بھی جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے آزاد کر دو تاکہ میں عبادت خدا میں مشغول ہو جاؤں۔ تاجر نے بہت معذرت کرتے ہوئے خوشی سے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، حمد و سپاس ہے اس خدا کے لیے جس نے مجھے اپنی بندگی کی توفیق عنایت فرمائی اور مجھے اپنی بندگی کی روشنی میں انحرافات سے نجات عطا کی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور مزید اسی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔